السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس سیشن کے اندر ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جس کو آپ R&D کہتے ہیں، اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے؟ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ایک مثال دوں گا۔ میں ساؤتھ کوریا آیا تھا 2016 کے اندر فروری۔ یہاں پر ہم نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں اور میں مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر تقریباً ایک ماسٹر کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے 2 سال یہاں پر پڑھتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، کلاسز لیتا ہے۔ ماسٹر اسٹوڈنٹ کے اوپر کورین حکومت کا تقریباً ایک ماسٹر اسٹوڈنٹ کے اوپر ان کا تقریباً آپ سمجھ لیں 35 لاکھ پاکستانی روپے خرچ آتا ہے، 3.5 ملین روپیز۔ یہ بڑی اماؤنٹ ہے۔ یہ اگر 2 سال کے اندر کوئی اسٹوڈنٹ MS کرے، اگر اس سے زیادہ کرے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے زیادہ کا اس کے اوپر خرچ آئے گا۔ اسی طرح ایک PhD اسٹوڈنٹ کے اوپر جو کورین حکومت ہے ان کا خرچہ تقریباً 9.6 ملین پاکستانی روپیز، 96 لاکھ پاکستانی روپے سے لے کے 1 کروڑ روپے تک ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر، ایک PhD اسٹوڈنٹ کے اوپر کورین حکومت کا خرچ آتا ہے۔ اب ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ادھر ایک بہت سادہ بندے پاکستان سے آئے تھے اور یہ سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور اس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے اوپر یہ حکومت اتنا خرچہ کیوں کر رہی ہے؟ ظاہری بات ہے، ایک سوال ہے۔ تو اصل میں ان چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اہمیت کا۔ ان ملکوں کے سامنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اہمیت ہے، اس لیے یہ اپنا جو پیسہ ہے وہ ان چیزوں کے اوپر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر لگانے کے اندر بالکل نہیں کتراتے، ہیزیٹیٹ نہیں کرتے۔ تو ہم ایک سادہ سی مثال لیں، پاکستان کے پاس نیچرل ریسورسز ہے۔ اچھا، ایک چیز جو میں یہاں پر امپورٹنٹ ڈسکس کروں گی، کوریا کے پاس نیچرل ریسورسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو لوگ یہاں پر ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موسم کی انتہائی سخت، انتہائی ٹھنڈ ہوتی ہے، برف پڑی ہوتی ہے، گرمیوں میں بھی موسم شدید ہوتا ہے کیونکہ یہ پیننسولا ہے، یہ 3 اطراف سے جو ہے سمندر میں گرا ہوا ہے اور ایک سائڈ پہ جو ہے ان کا دشمن ملک واقع ہے، تو اس لیے ان کا دنیا کے ساتھ کوئی زمینی رابطہ نہیں ہے، اور جو ہے بھی تو وہ دشمن ملک ہے، وہاں پر تو ایون ان کا بارڈر کراس کرنے کے لیے ناممکن ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سخت حالات کے باوجود اگر آپ اس ملک کی کنٹریبیوشن دیکھیں، الیکٹرانک انڈسٹری کے اندر، آٹو موبائل کے اندر آپ دیکھیں، آپ نے اگر ہاتھ کے اندر موبائل سیمسنگ پکڑا ہے تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی کہ یہ موبائل کوریا کا ہی بنایا ہوا ہے۔ کورین زبان کے اندر سم جو ہے وہ 3 کو کہتے ہیں اور سنگ سٹار کو کہتے ہیں۔ تو ایک 3 سٹار کمپنی تھی جو انہوں نے خریدی تھی، اور آج یہ اس کمپنی کو کدھر لے کر گئے ہیں کہ یہ موبائل سے ہٹ کے بہت ساری چیزیں ایسی بنائیں گے۔ آپ اگر ادھر کوریا کے اندر گھروں کے اندر جائیں تو ادھر آپ کو مائکرو ویو، آپ کو ریفریجریٹر، ایون آپ کو گاڑیاں سیمسنگ کی بنائی ہوئی ملیں گی۔ آپ کے لیے یہ بات حیرت کی باعث ہوگی کہ ہمارے جو UAE کے اندر، دبئی کے اندر جو برج خلیفہ ہے وہ بھی سیمسنگ کا کنٹریکٹ تھا، وہ انہوں نے بنا کر دیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ان کے پاس نیچرل ریسورسز بھی نہیں ہیں، ان کا دنیا کے ساتھ زمینی رابطہ بھی نہیں ہے، یہاں پر موسم کے حالات بھی بڑے سخت ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کی آبادی بھی ہم سے کم ہے، تقریباً آپ سمجھ لیں 6 سے 8 کروڑ راؤنڈ اباؤٹ، اگر میں ایگزیکٹ فگر نہ بتا سکوں تو تقریباً اسی رینج کے اندر یہ ہوگا۔ ان کے پاس ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ دنیا کے اندر الیکٹرانک انڈسٹری، آٹو موبائل کے اندر اتنا راج کر رہے ہیں؟ اگر کسی کے پاس سیمسنگ کا نہیں ہوگا تو LG کا موبائل تو ان کے پاس ہوگا۔ تو LG کا موبائل بھی کورین کمپنی کا بنایا ہوا ہے۔ کیا موٹرز کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ کورین کمپنی ہے۔ ہینڈے کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس کو ہم پاکستان میں عرف عام میں ہونڈائے کہتے ہیں، یہ بھی کورین کمپنی ہے۔ اسی طرح جو ڈائیوو جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کورین کی پروننسیشن کی دیوو ہے، یہ دیوو کمپنی بھی کوریا کی کمپنی ہے، جنہوں نے پاکستان کے اندر پہلا سروس شروع کیا اور لوگ اس کو بڑا ایکسٹینڈڈ مانتے ہیں کہ جی میں نے ڈائیوو میں سفر کیا ہے، پشاور سے لاہور تک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی قومیں کہ جن کے سامنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اہمیت ہے، یہ قوم ہم سے، جن کے پاس نیچرل ریسورسز ہے، پاکستان جیسا ملک، ان سے خام کاپر آپ کو اندازہ ہوگا یا نہیں، انہوں نے پچھلے عرصے میں پاکستان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہے کوریا نے، اور یہ ہم سے بہت سستے داموں کاپر خریدتے ہیں۔ پھر اسی کاپر کو یہ ریفائن کر کے، صاف کر کے، اپنا نالج، یہ اس کے اوپر کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ اس کو رگڑ کے، یا ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ وہ اس کو مار کے تو اس کاپر کو قیمتی بنا لیتے ہیں، اسے سیمسنگ بن رہتے ہیں۔ نہیں، R&D ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے دماغ انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ کے جی آپس میں جو ہے وہ اس کے اوپر سوچتے ہیں،
اور وہی چیز جو انہوں نے مثال کے طور پر آپ سے 2 روپے میں لی ہے، وہی چیز موبائل کے اندر استعمال کر کے وہ موبائل ہی آپ کو 60-70 ہزار روپے میں بیچ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ چیزیں جو چیزیں گاڑیوں کے اندر استعمال کرتے ہیں، دوسری چیزوں کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن ممالک کے سامنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ R&D کی اہمیت ہے، وہ قومیں آج کل دنیا کے اندر راج کر رہی ہیں، اور ان سے لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں پھر انٹرنیشنل افیئرس کے اندر، انٹرنیشنل ریلیشن۔ دیکھیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک بہت براڈ اس کے کنسیکوینسز ہیں۔ یہ ملکوں کے اندر اس کے جو ہے ڈیسیجن میکنگ کے اندر یا ملکوں کے درمیان تعلقات کے اندر اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ جو ممالک جو ہیں وہ R&D کے اندر آگے ہیں، وہ دنیا کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح، آٹو موبائل کے اندر کر رہے ہیں یا وہ الیکٹرانک انڈسٹری کے اندر کر رہے ہیں۔ لوگوں کی ان سے مجبوریاں ہیں، اس لیے لوگ اپنے ٹریڈ کی وجہ سے، اپنے ٹریڈ جو ان کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ کوئی ٹسل نہیں لے پاتے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جاپان کی کالونی رہ چکی ہے یہ ملک۔ دوسرا جو ان کا شمالی کوریا ہے وہ ان کا سخت دشمن ہے، چین کے ساتھ بھی ان کی اس طرح کی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کی جو الیکٹرانک انڈسٹری ہے دنیا کے اندر راج کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں اس کی میں تھوڑا اسٹڈی کر رہا تھا، تو میرے سامنے آیا کہ جو کوریا کے اندر جو سامسنگ ہے، اتنی بڑی کمپنی، اس کی جو ریونیو ہے، اس کو آپ منافع کہتے ہیں، کہ جس سے یہ کماتے ہیں باقی ایکسپینسز کو ہٹا کے، باقی ایکسپینسز سارے نکال کے، تنخواہیں نکال کے، اپنی سٹاف کی کرائے سارے نکال کے، پروڈکشن کاسٹ نکال کے، جو ریونیو یہ جنریٹ کرتے ہیں وہ پاکستانی بجٹ سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اس سے 5-6 گنا تقریباً وہ زیادہ ہے۔ تقریباً $44 بلین کے اراؤنڈ پاکستان کا پورے سال کا بجٹ ہوتا ہے، جو ابھی ریسنٹ بجٹ پاس ہوا ہے۔ اور جو سامسنگ ہے، اس کا جو ریونیو یہ جنریٹ کرتے ہیں 400 سمتھنگ بلین ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، یہ چیزیں ہمارے سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ہمارے ہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ میں آپ کو رول بتا رہا ہوں حکومت کا، کہ حکومت کو اس کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا رول اس کے اندر ہمارا بھی ہوتا ہے، عوام کا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کو اگر ہم تھوڑا براڈلی کیٹیگرائز کریں، یہ تو حکومت کا رول ہو گیا کہ R&D کیوں امپورٹنٹ ہے، R&D کے اوپر ان کو انویسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں، اور پاکستانی کی مثال لیں یا کسی بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، میں نے جس طرح آپ کو اسٹیٹسٹک بتائی کہ ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے، پھر ہزاروں پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ ضرب دیں 1 کروڑ کو، اگر مثال کے طور پر 1000 طلبہ ہیں تو اس کو 1 کروڑ کے ساتھ ضرب دیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف پاکستانی اسٹوڈنٹس کے اوپر یہ کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ اس طرح یہاں پر بنگلہ دیش کے ہیں، یہاں پر نائجیریا کے ہیں، یہاں پر ایران کے ہیں، ایجپٹ کے ہیں، ازبکستان، تاجکستان، مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس یہاں پر آ کر پڑھتے ہیں۔ تو ان کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہمیں اسکالرشپ دیں، لیکن ان کے سامنے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ یہ چیزیں کتنی اہم ہیں۔ یہ تو حکومت کا کردار ہو گیا۔ ہمارا اس کے اندر کیا کردار ہے بطور عوام کا؟ عوام کے اندر بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور تحقیق کی اہمیت کا اندازہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ عوام کا رول ہے کہ عوام جو ہے ہم سائنس کے اندر دلچسپی لیں، اس کے اندر انٹرسٹ لیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں یہ ممالک جو ہیں، کوریا جیسے ممالک، یہ انوویشن کے اندر بہت اچھے ہیں، لیکن یہ بھی سائنس کے اندر ہمارے جو لوگ پاکستان کے اندر بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ان کی مثالیں یہ لوگ دیتے ہیں۔ تو ہم آہستہ آہستہ اپنا فوکس جو ہے سائنس کی طرف لگائیں۔ ہم بطور عوام کہ سائنس کا لفظ ہمارے سامنے آئے، فزکس آئے، کیمسٹری آئے، بایو آئے، تو ہم سب سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی بہت خطرناک سی چیز ہے، سمجھ میں نہ آنے والی، اور پتہ نہیں سائنس کے اندر کیا ہوتا ہے، اتنے کمپلیکس اور اتنے مشکل فارمولے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، چینج کرنے کی ضرورت ہے، تب ہی ہمارا جو ہے اس کے اندر ہماری دلچسپی بڑھے گی۔ اور اگر ہم شروع سے اس سے ڈر کے بیٹھ جائیں تو پھر ظاہری بات ہے، وہ جس طرح آپ کو اندازہ ہے کہ ایک بندہ اگر 10,000 فٹ کی بلندی پہ جا رہا ہو، لیکن اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں 10,000 فٹ کی بلندی پہ ہوں، تو وہ ڈرتا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سوچے کہ میں تو اتنی بلندی پہ، تو وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم ان مضامین کے نام سن کے ڈرنا شروع نہ کر دیں، بلکہ اس کے اندر انٹرسٹ لیں اور اس کے اندر دلچسپی۔ تیسرا جو پلر ہے کسی ملک کے اندر R&D کا یا لوگوں کا سائنس کے اندر دلچسپی بڑھانے کا، وہ میڈیا ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ شاہد افریدی کو جانتا ہے، آپ میں سے ہر بندہ PSL کے دنوں میں بڑھ چڑھ کے اور کسی ایک ٹیم کا، کوئی پشاور زلمی کا فین ہوتا ہے، کوئی جو ہے کراچی کنگز کا سپورٹر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں کس نے بتائیں؟ ظاہر جاوید افریدی گھر گھر تو نہیں گھومے پھرے کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا،
یہ میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے چیز آئی. تو تیسرا رول اس کے اندر میڈیا کا بھی بنتا ہے، اور اس لیے چونکہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے یہ ابھی میں جس فورم کے اوپر بیٹھا ہوں اس طرح کے فورمز کی، کیونکہ اب انفارمیشن سپریڈ تھوڑی بہتر ہو گئی ہے، ہر بندہ اس انفارمیشن کو پھیلا سکتا ہے، تو ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی جس فورم کے اوپر میں بیٹھا ہوں ان کی یہ کوشش ہے کہ مین اسٹریم میڈیا جس طرح پالیٹکس کو کوریج دیتی ہے، جس طرح فلم انڈسٹری کو کوریج دیتی ہے، جس طرح وہ پالیٹکس کو اور سپورٹس کو کوریج دیتی ہے، اس طرح کی کوریج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو نہیں مل رہی. سائنس کے پروگرام نہیں ہو رہے، سائنس کے اندر بہت فن ہے، وہ چیزیں میڈیا کے اندر نہیں ہوتی. آپ اندازہ لگائیں پورے ہفتے کے ٹاک شوز آپ اٹھائیں، اس میں سیاست کے اوپر کتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں، اور اس میں پھر ہمارے سائنس کے اوپر کتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ ہماری بطور عوام اس کے اندر کتنی دلچسپی ہے، گورنمنٹ کی کتنی ہے، اور پھر میڈیا اس کے اندر کتنا اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو اس میں تقریباً یہ مل جل کے کرنے والا کام ہے تینوں کا، کہ گورنمنٹ بھی اس کے اندر انویسٹ کرے، عوام اس کے اندر دلچسپی لیں، جس طرح ہم کرکٹ کے اندر دلچسپی لیتے ہیں اس طرح سائنس کے اندر لیں، اور میڈیا بھی اس کے لیے باقاعدہ سیشنز ارینج کریں، جس طرح پولیٹیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں یا ڈیبیٹس ہوتی ہیں یا پروگرام ہوتے ہیں اور ٹاک شوز کے اندر اس کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں بحث چلتی ہے کہ جی کون سی پولیٹیکل پارٹی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، اور پاکستان کے اندر کون سا سسٹم ہونا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے ریسرچ کی اہمیت ہونی چاہیے، اور یہ ریسرچ کی اہمیت ہم کوئی ہوائی یا زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہے. ہم نے جو بھی مثالیں دیں، کوریا کی مثالیں دیں، کیونکہ ہم یہاں پر رہے ہیں. میں اگر کسی دوسرے ملک کی مثال دیتا تو شاید میں اس کے ساتھ انصاف نہ کر پاتا، کیونکہ مجھے وہاں کا میں صرف تھیوریٹیکل پڑھ کے کہتا. یہاں پر ہم چونکہ رہے ہیں، اور صرف میں نہیں، یہاں پر جتنے لوگ رہ کے گئے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ایک ایک اسٹوڈنٹ کو یہ کتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ایک ایک ریسرچر کو، اور ریسرچر کو یہاں پر کس طرح سے فائنانشلی اس کی تمام ضروریات کو پورا کر کے اس کو اچھا ریسرچر بننے کے اندر اس کے لیے کتنی یہ لوگ ایفرٹ کرتے ہیں. تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. تو کوشش کریں کہ اپنے ڈسکشنز کے اندر ہم ان چیزوں کو لائیں، اس کو جگہ دیں، اس کے اوپر بحث کریں آپس میں، بحث ان سینس نگیٹو سینس میں نہیں، پازیٹیو سینس میں، تاکہ ہمارے سامنے ان چیزوں کی خوبصورتی آئے، اور ہم سوسائٹی کے اندر اس کے ایک گراس روٹ سے لے کے اوپر کے لیول تک اس کے امپیکٹ کو ہم براڈن کرنے اور اس کو بڑھانے کے حوالے سے اپنا رول پلے کریں. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے تعلیم انتہائی ضروری ہے، اور ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بس پیسہ کماؤ، پیسہ بناؤ، اور ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے، آپ لوگ کیوں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں. یہ میں نے صرف کوریا کی مثال دی، آپ امریکہ کی اٹھائیں، آپ چائنا اٹھائیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ ناسا کے جو پروجیکٹس ہیں وہ مریخ پہ جانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے سیٹلائٹ دنیا کے اندر ایسے چھوڑیں کہ وہ آپ اس چیز کا اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ پچھلے دنوں واٹس ایپ کی ایک چیز سیکیورٹی کے حوالے سے ایک چیز شیئر ہوئی تھی. میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں، لیکن اس کے اندر دلچسپی یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کا کنسرن پڑ گیا، لیکن جو ڈیولپڈ کنٹریز تھی ان کے تو ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھا، اس کے بارے میں نالج بھی تھی، لیکن جو ممالک R&D کے اندر پیچھے ہیں وہ مکمل تشویش کے اندر مبتلا تھے کہ جی ہماری اپنی انفارمیشن یا ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ نہ خراب ہو جائے. تو ان چیزوں کا آپ اہمیت کا اندازہ، یہ سوال ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں. آپ خود یہ جتنی ہم نے ابھی تک ڈسکشن کی ہے، آپ خود اس کے اوپر سوچیں کہ کیا صرف پیسہ بنانا اہم ہے، یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی دنیا کے اوپر راج کرنے، دنیا کے اوپر حکومت کرنے، دنیا کے اوپر عزت کے ساتھ رہنے اور دنیا کو کچھ دینے، یا دنیا کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ بنانے کے اندر بھی اس کا کردار ہوتا ہے. اس سوال کا جواب آپ خود ڈھونڈیں. یہاں پر ہم تعلیم کی اہمیت، کیریئر کونسلنگ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اہمیت کو یہاں پر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور ہم اپنے اگلے سیشن کے اندر فزکس اسپیسیفک جو کہ میری فیلڈ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ وہاں پر آپ جب BS فزکس آپ کر لیں آپ کے پاس کیا مواقع ہیں، اور پھر اگر آپ ہائر ریسرچ پہ جائیں تو وہاں پر کیا کچھ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے.